بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پرواز ویلاگ امریکہ ٹیکساس سے۔ آج جو خبر جس نے پوری دنیا کو جو ہے شیک کیا ہوا ہے، خصوصی طور پر امت مسلمہ کے تمام ممالک جو ہیں اور مسلمان جو ہیں وہ اس چیز کے اوپر، اس خبر پہ بہت زیادہ افسردہ بھی ہیں، پریشان بھی ہیں اور دکھ کا اظہار بھی کر رہے ہیں۔ ہر طرف سوشل میڈیا پہ نظر آ رہا ہے کہ نیتن یاہو، جی ہاں، جو اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو، امریکہ سب سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کے پریزیڈنٹ بننے کے بعد اسرائیل واحد ملک ہے جس کو یہ پہلی دفعہ، سب سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کے حلف برداری کے بعد یہ امریکہ آئے ہیں اپنے دورے پر، خصوصی دورے کے اوپر، جس کے اوپر انہوں نے یہ غزہ فلسطین کی اور اسرائیل کی جو جنگ ہے، جس کو جنگ بندی ڈونلڈ ٹرمپ نے کروائی ہے، اس کے اوپر بات چیت کرنے میں، اور ایک نیا منصوبہ، یعنی کہ ہم کہیں گے کہ اگر اس منصوبے کو کہیں شیطانی منصوبہ لے کر آئے ہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں ایک یہی ہمیں نظر آ رہا ہے جو ابھی تک ہے، اس میں غزہ کو خالی کرانا، فلسطینیوں کو غزہ سے نکال کے مصر اور اردن کے اندر موو کروانا، اور یہ جو ان کی جو ساری پلاننگ ہے، جس کے اوپر حماس نے بھی اپنا ایک اپنا اسٹرانگ سٹینس لیا ہے، ایک تگڑا جواب دیا ہے، جو ہم آگے چل کے انشاءاللہ اس ویلاگ کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے۔ سب سے پہلے یہ کہ نیتن یاہو امریکہ کے دورے پر پہنچے، جس کے اوپر پہنچنے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کو اسپیشل پروٹوکول دیا، جس کے اوپر ان کے پہنچنے کے اوپر ہم نے یہ دیکھا کہ ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے کہ جس کے اندر نیتن یاہو کرسی پہ بیٹھنے لگے ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ وہ کرسی پکڑ کے ان کے پیچھے آرام سے نیچے ان کے رکھ کے ان کو کہہ رہے ہیں جی آپ پلیز بیٹھیں، اور وہ آرام سے بیٹھ رہا ہے۔ امریکہ کا پریزیڈنٹ، جو اتنے بڑے دنیا کی سپر پاور کا پریزیڈنٹ ہونے کے باوجود اور ایک تگڑا پریزیڈنٹ ہونے کے باوجود، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، اور یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے کی وجہ سے لوگوں نے اس کو اتنا ووٹ ڈالا، اسپیشلی مسلمانوں نے بہت زیادہ ڈونلڈ ٹرمپ کو اس بار سپورٹ کیا۔ وہ جو سوئنگ اسٹیٹ تھیں ان کے اندر مسلمانوں کا کردار تھا جو ڈونلڈ ٹرمپ کو جتانے کے لیے، اور مسلمانوں کی یہی ڈیمانڈ تھی کہ ہمیں غزہ اور فلسطین کی جو یہ جنگ ہے، یہ جنگ بندی چاہیے، اور ان کے لیے جو آپ کر سکتے ہیں وہ والے آپ نے اقدامات کرنے، جس کا ڈونلڈ ٹرمپ نے پرومس کیا تھا مسلمانوں کے ساتھ، اور ویسا انہوں نے کیا بھی۔ یہ ہم نے دیکھا کہ جیسے ہی انہوں نے حلف اٹھانے سے پہلے ہی اسرائیل اور فلسطین کی جنگ بندی کرانے میں کامیاب ہو گئے۔ جیسا ہم نے دیکھا کہ وہ جو اسرائیلی خواتین تھیں، 3-4 اسرائیلی خواتین کو جو ہے حماس نے جو ہے ان کو ریلیز کیا، جو ایک خوش آئین اور ایک اپریشیٹ کرنے والا عمل تھا، جس کے اوپر بہت زیادہ دنیا کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کو اپریشیٹ کیا گیا۔ مگر یہ جو کل نیتن یاہو کے یہاں پہ آنا اور ڈونلڈ ٹرمپ کا ان کو اس طرح سے اتنی عزت دینا، اور ان کو اتنا بڑا سپر پاور کنٹری ہونے کے لیے، ہے نا، سپر پاور کنٹری جو ہے، اس کا جو ملک کا جو پریزیڈنٹ ہے، جو ایک بھاری اکثریت کے ساتھ جیتا ہے، جس کا اپنا حجم، اپنا وزن اتنا زیادہ ہے، مگر وہ بھی آگے ان صہیونی طاقتوں کے آگے جھکتے ہوئے، کمزور ہوتے ہوئے ہم نے دیکھا، جس کی وجہ سے ہمیں اچھا نہیں لگا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو، ہم سوچ رہے تھے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے سے ان معاملات کے اندر بہتری آئے گی۔ وہ بہتری تبھی آنی تھی کہ جب ہم دیکھتے کہ اسرائیل کو امریکہ جو ہے شٹ اپ کال دیتا، مگر ڈونلڈ ٹرمپ کو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے ان کے پیچھے کرسی رکھی، ان کو وہاں پہ بٹھایا، اور یہ یہاں پہ ان سے سوال کیا گیا، جی ہاں، جب پریس کانفرنس کی گئی تو پریس کانفرنس کے اندر ان سے سوال کیا گیا کہ یہ جو آپ نے اتنا جو غزہ کی حالت خراب ہوئی ہے، سارا تباہ و برباد ہوا ہوا ہے، ساری بلڈنگز گری ہوئی ہیں، ملبے کا ڈھیر ایک بنا ہوا ہے، تو اس کو آپ نے، اس کے بارے میں آپ کا کیا ارادہ ہے؟ تو انہوں نے، ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ہم اس کو دوبارہ سے اس کو بہترین قسم کا ری بلڈ کریں گے، ری بلڈ کرنے کے بعد ہم اس کے اوپر اپنی آکیوپیشن کو ہم ڈکلیئر کریں گے کہ وی آر گوئنگ ٹو ٹیک آنرشپ، ہم اس کی آنرشپ کو ہم ڈکلیئر کریں گے۔ ساتھ میں ان سے پوچھا گیا کہ جب آپ اس کو اپنی آنرشپ کریں گے تو یہ کتنے عرصے کے لیے ہوگی؟ تو جس کے اوپر انہوں نے کہا کہ یہ پرماننٹ آکیوپیشن ہوگی، یعنی کہ مستقل بنیادوں کے اوپر اس سرزمین کے اوپر جو غزہ کے اور فلسطین کے لوگوں کا حق ہے، اس پہ ہماری پرماننٹ قسم کا، یعنی کہ مستقل بنیادوں کے اوپر ہمارا قبضہ ہوگا، جو کہ بات بہت زیادہ تکلیف دہ بات ہے، کیونکہ اس کے اندر جذبات ہیں، سینٹیمنٹس ہیں، امت مسلمہ کے ہیں، 2 ارب سے زائد مسلمانوں کے جذبات دل دھڑکتے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے اس سرزمین کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے، جیسے امپورٹنس کا کلیم کرتے ہیں ہمارے یہ جو جوئش لوگ ہیں، یہودی حضرات جو ہیں، وہ اس کی امپورٹنس کو کرتے ہیں، جبکہ اس کا سلوشن یہ ہونا چاہیے کہ دونوں مذاہب کے لوگوں کے لیے یہ ایک جگہ ویری امپورٹنٹ ہے، تو اس کے اندر دونوں کو آزادی ہونی چاہیے، دونوں کو اپنی عبادت کرنے کی اور رہنے کی آزادی ہونی چاہیے، مگر ایسا ہم نے نہیں دیکھا، بلکہ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ یہاں پہ کہا کیا پریس کانفرنس کے اندر، تو پھر آپ جو غزہ کے اندر جو فلسطینی مسلمان لوگ ہیں، ان کو آپ کیا کریں گے؟ ان کو آپ کہاں بھیجیں گے؟ تو کہا گیا کہ ان کو ہم جارڈن، یعنی جس کو اردن ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں، اردن میں، اور ایجپٹ یعنی جس کو ہم مصر کہتے ہیں، مصر اور اردن کے اندر ہم ان لوگوں کو موو کریں گے، یہ لوگوں کو وہاں پہ ہم ان کو موو کریں گے۔ تو جس کے اوپر انہوں نے کہا
کہ جارڈن بھی اور مصر بھی ان لوگوں کو لینے سے انکار کر رہا ہے، ان کو مان نہیں رہا کہ وہ ہم ان لوگوں کو ہم اپنے ملک کے اندر پناہ دیں گے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ یہ جو ملک ہیں یہ بائیڈن کو یا دوسری ایڈمنسٹریشن کو انکار کر سکتے ہیں، مگر مجھے یہ انکار نہیں کر سکتے۔ ہم لوگ وہاں پر ایک اپنی ہاؤسنگ سوسائٹی بنائیں گے، ایک ریئل اسٹیٹ کی ایک بڑی انویسٹمنٹ وہاں پہ کریں گے اور ان کو ایک اچھی ہاؤسنگ سوسائٹی اور ممالک کے اندر بنا کر دیں گے، جس کے اندر غزہ کے فلسطینی یہ جو لوگ ہیں، فلسطینی لوگ جو ہے، ان لوگوں کو ہم وہاں پر مائگریٹ کروائیں گے۔ تو جس کے اوپر خیر ابھی فی الحال تو مصر اور جارڈن دونوں نے اس چیز کو لینے سے ان کی بات کو انکار کیا ہے، مگر ڈونلڈ ٹرمپ ہم جانتے ہیں کہ وہ ایک بات کرتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ پابندیوں کا بھی ڈراتے ہیں، پابندیوں کا بھی ایک تھریٹ لگاتے ہیں، یا کہتے ہیں کہ ہم آپ کے اوپر سخت پابندی لگائیں گے، یا ہم آپ کے ٹیرف جو ہے اس کو ہم جو ہے وہ مزید بڑھا دیں گے۔ اور ممالک کو ہم نے دیکھا ان کے ہاتھوں مجبور ہو کے ڈونلڈ ٹرمپ کی بات کو مانتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کہا ہم پہ آپ ٹیرف نہ لگائیں، بلکہ ہم ٹھیک ہے ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں، جیسے ہم نے دیکھا میکسیکو کے اندر اور کینیڈا کے اندر۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کی بات کو مانا گیا، اگر نہ مانتے تو ڈونلڈ ٹرمپ ان کے اوپر بھاری ٹیرف لگا دیتا۔ تو یہ ان کے پاس ایک اسٹریٹجی ہے۔ تو انہوں نے یہ بھی ساتھ میں کہا کہ اگر یہ مجھے روکنے کی کوشش کریں گے یا میری بات نہیں مانیں گے تو پھر ان کو مجھے آتا ہے ان لوگوں کو منانا۔ تو وہ ہمیں پتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس وہ کون سا ہتھوڑا ہے جو وہ مارتے ہیں اور پھر فوراً دوسری دنیا ان کی بات ماننے پر اور یہ جو نیتن یاہو کا یہ جو ٹرپ ہے جس کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ کا ان کو پروٹوکول دینا اور انہی کی زبان میں لوگوں سے بات کرنا کہ ہم جیسے غزہ کے لوگوں کو یہاں سے نکال کے دوسرے ملک میں بھیجیں گے، یہاں پہ ہم نئی ریبلڈ کریں گے۔ ساتھ میں انہوں نے یہ بات بھی کہی کہ ایک اور جگہ کے اوپر انہوں نے ایک موقع کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا کہ ایک ٹیبل کو، بڑا ٹیبل کے اوپر جس کے سامنے اکثر ہم دیکھتے ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں، اس ٹیبل کا انہوں نے کہا کہ یہ مڈل ایسٹ ہے۔ ایگزامپل دیکھیں کہ یہ پورا کا پورا ٹیبل ایک مڈل ایسٹ ہے، اور یہ ایک پین ہے، یہ ایک لائک اسرائیل ہے، جو کہ ایک بہت اسمال پیس آف ورلڈ ہے، پیس آف لینڈ ہے، جو مطلب دیٹس ناٹ فیئر۔ اور یہ بالکل مطلب ان کے ساتھ زیادتی ہے کہ ان کے پاس اتنا چھوٹی سی ایک لینڈ ہے تو ان کے پاس ایک بڑی لینڈ ہونی چاہیے۔ یہ اسٹیٹمنٹ ایک بہت تشویشناک اسٹیٹمنٹ ہے۔ امریکہ کے پریزیڈنٹ جب ایک ایسے اسٹیٹمنٹ دیں تو پوری دنیا اس کو غیر سنجیدہ نہیں لے سکتی، بلکہ پوری امت مسلمہ جو ہے وہ الرٹ ہو گئی ہے، اور وہ یہ سوچ رہی ہے شاید آئندہ آنے والے دنوں میں ان جنگوں کا دوبارہ سے آغاز ہو جائے جن جنگوں کا خاتمہ اب بھی ہو گیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کے حلف اٹھانے سے۔ سیکنڈ، حماس کے جو لیڈر ہیں ان کی طرف سے اسٹیٹمنٹ دی گئی ہے، ان کے اسپوکس پرسن نے کہا ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ ہمیں یہاں سے پکڑ کے نکال دیں گے تو ہم چلے جائیں گے؟ آپ نے 15 مہینے ہمارے پہ جنگ مسلط کر کے آپ نے دیکھا کہ ہمیں آپ شکست نہیں دے سکے، تو آگے بھی آپ ہمیں شکست نہیں دے سکیں گے۔ اگر آپ اسی بیانیے کے اوپر رہیں گے کہ ہمیں آپ یہاں سے نکالیں گے اور یہ جو بھی آپ نے اسٹیٹمنٹ دی ہے، تو پھر ہم اور آپ لوگ سب لوگ جنگ کی دوبارہ سے تیاری کرنا شروع کر دیں، کیونکہ ہم کسی بھی صورت میں اپنے ملک کو، اپنی سرزمین کو یہاں سے چھوڑ کے جانے والے نہیں ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ویلاگ میں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو مہربانی کر کے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو لائک اور شیئر کریں۔